हाय व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं फरीसियों और सदूकियों में क्या फ़र्क है? अनाजील को पढ़ते हुए क्या कभी आपके सामने इन दोनों फ़िरकों का जिक्र हुआ है? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक मददगार वीडियो साबित होगी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शहजाद फयाज क्रिश्चियंस कॉर्नर चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे इस वीडियो के ज़रिए से फरीसियों और सदूकियों में क्या मुआजना है, क्या फ़र्क है। सो अजीज़ों, फरीसियों का जिक्र बाइबल मुक़द्दस में 98 मरतबा आया है, जबकि सदूकियों का जिक्र 14 मरतबा बाइबल मुक़द्दस में आया है। फरीसी और सदूकी अक्सर औकात आपको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर बाइबल में नजर आएंगे, लेकिन इनमें बहुत सा तजाद पाया जाता है। सदूकियों का जो अकायद है, सदूकियों का जो कॉन्सेप्ट है, सदूकी कहते हैं कि सिर्फ खुदा और खुदा का कलाम और मसीह, उनके जो मजहबी अकायद हैं वही सब कुछ है और इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। सेकेंडली, वो कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत नहीं होती। और तीसरे नंबर पर सदूकियों का ये अकीदा है, ना तो फरिश्तों और ना वो रूहों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको नहीं मानते। और इसके बरक्स फरीसी जो हैं इन तीनों चीज़ों पर ईमान रखते हैं, कलाम मुक़द्दस और इंसानी रवायत पर ईमान रखते हैं, जबकि सदूकी हैं सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं। ये पहला मुआजना है फरीसियों और सदूकियों के दरमियान में। फरीसी कलाम मुक़द्दस में बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, इसके बरक्स जो सदूकी हैं वो कलाम में घटा देते हैं। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए सदूकी जो अपने हालात से, मौजूदा हालात से उसको मद्देनज़र रखते हुए वो यीशु मसीह की आमद के मुंतज़र नहीं थे, इस तौर पर वो खुदा के कलाम को घटाते हैं। जबकि फरीसी इस बात पर अकायद रखते हैं कि मसीहा कोई है जो आने वाला है, मुर्दों की क़यामत पर यकीन रखते हैं, लेकिन सदूकी जो है वो मुर्दों की क़यामत से इनकार करते हैं। इसीलिए जब रसूल अपनी खिदमत में होते हैं तो तब सदूकी ही थे जो रसूलों पर जुल्म व सितम ढाते थे, कि वो कहते थे कि एक शख्स जो मर चुका है, यीशु अल मसीह, तुम उसके बारे में मनादी क्यों करते हो? जबकि फरीसी इस बारे में सदूकियों की निस्बत थोड़ा हट कर थे, किसान, मजदूर और गरीब लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते थे। ये चौथा कॉन्सेप्ट है फरीसियों का। जबकि जो सदूकी थे वो ज़्यादातर अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते थे, मज़हब से ज़्यादा वो सियासत में दिलचस्पी रखते थे। और फरीसी जो थे वो शरीयत की सख्त पाबंद थे और एक अलहदा रहना पसंद करते थे। अजीज़ों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें फरीसी और सदूकी एक प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आते हैं। चूँकि सदूकी एक बाअसर फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत अमीर कबीर थे, इसलिए वो रूमी हुकूमत के साथ थे, जबकि रूमी हुकूमत के जो फरीसी थे वो रूमी हुकूमत के बरखिलाफ थे। ये एक पांचवा फ़र्क हमें इनमें नज़र आता है। इनमें एक छठा फ़र्क है कि इनका ताल्लुक़ शरीयत की बातों और रवायत के साथ, इसलिए इनमें से बहुत से कम लोग हुकूमत में थे। फरीसियों के दरमियान और सदूकियों के दरमियान जो छठा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चूँकि इनका जो ताल्लुक़ था वो शरीयत की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। फरीसी जो थे वो शरीयत के सख्त पाबंद थे और अपने लिबास से जाने पहचाने जाते थे, एक लंबा चोगा पहनते थे और अपनी दुआ को, अपनी नमाज को ज़्यादा तूल देते थे, जिसका जिक्र अनाजील में यीशु अल मसीह ने भी फरमाया। और यीशु अल मसीह ने इनको बहुत से अलकाबात से भी नवाजा, जैसे कि ए कार के बच्चों, और जैसे एक सांप के बच्चों, और सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों, नजासत से भरे हुए लोगों। इन सारी बातों पर यीशु मसीह ने मत्ती उसके 23वें बाब में काफ़ी सारा फरीसियों के बारे में कहा। वो शरीयत के इतने पाबंद थे कि वो पुदीने और सौंफ पर भी दायकी देते थे।
اور اس کے برعکس اگر ہم صدوقیوں کی طرف دیکھیں تو ان کا تعلق کاہنوں میں سے تھا. سردار کاہن بھی ان سے ہی منتخب ہوتے تھے اور یہ اپنی 70 نشستوں کے ساتھ رومی حکومت کے بہت پسندیدہ گروہ کے ساتھ تھے اور رومی حکومت کے بہت پسندیدہ تھے. اس لیے رومی حکومت میں صدوقیوں کے بہت سے لوگ سردار کاہن تھے. چونکہ سارے لوگ سردار کاہن نہیں بنتے تھے، صدوقیوں میں سے بہت کم لوگ تھے جو ان کے ساتھ اٹیچ تھے رومی حکومت کے ساتھ. یہ چیز بھی صدوقیوں میں اور فریسیوں میں ہم ایک منفرد اور ایک علیحدہ نظر آتی ہے. عزیزو، فریسی جو تھے ان کے ساتھ یسوع کا کافی حد تک بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں اناجیل میں تو ان کا آپس میں کافی یسوع کے ساتھ بات چیت اور یسوع کے ساتھ کافی ان کا سوال و جواب ہوتے رہتے تھے. اور صدوقی جو تھے چونکہ وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے وہ اس بات سے خائف تھے کہ قیامت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور سب سے بڑھ کر جو وہ کہتے تھے کہ خدا کا کلام ہے وہ اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اسی لیے وہ یسوع کو ہر بات میں کہتے کہ تو کس اختیار سے ان کاموں کو کرتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے کہ جب یسوع مسیح سبت کے روز میں ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک شخص جس کا بازو خراب تھا، جو بازو پیرالائز تھا، یسوع مسیح اس کے بازو کو ٹھیک کرتے ہیں. تب صدوقی یسوع سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تو ان چیزوں کو، ان کاموں کو کس اختیار کے ساتھ کرتا ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا یسوع المسیح جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہے، اور صدوقی جو تھے وہ صرف اور صرف خدا کے کلام پر ایمان رکھتے تھے، اسی لیے وہ یسوع کے خلاف تھے. اور یسوع مسیح ان کو بہت بخوبی تمثیلوں میں بھی ان سے سوال و جواب میں ان کو آگے بتاتے رہتے ہیں. عزیزو، اگر ہم فریسیوں کی طرف دیکھیں تو فریسی جو تھے کسی حد تک خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے، خدا کی باتوں پر عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ شریعت کے سختی سے پابند تھے. اس لیے وہ یسوع کے ساتھ ان کے سوال، ان کے جواب، یسوع کے جواب فرق طرز پر ہوتے تھے. عزیزو، ایک وقت ایسا آیا جب یسوع مسیح آسمان پر جب اٹھائے گئے تو رسولوں نے جب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کی تو سب سے پہلے صدوقی ہی تھے جنہوں نے آ کر رسولوں کو پکڑا اور ان کو مارا اور ان کو قید خانہ میں ڈال دیا. ایک پلیٹ فارم پر ہم یہ دونوں فریسی اور صدوقی اکٹھے نظر آتے ہیں، اور وہ پلیٹ فارم ہے اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں. عزیزو، جب صدوقیوں نے خدا کے رسولوں کو، یسوع مسیح کے رسولوں کو قید خانہ میں ڈال دیا تو کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کے فرشتہ نے خدا کے رسولوں کو اس قید خانہ میں سے باہر نکالا. اور جب یہ بات صدوقیوں اور فریسیوں تک پہنچی اور ایک بہت بڑا بلوا ہوا اور انہوں نے خدا کے رسولوں کو مارنے کے لیے احکامات جاری کر دیے، تب وہاں پر گملیل نامی ایک فریسی تھا جس نے خدا کے رسولوں کو کہا کہ ان کو کچھ دیر کے لیے باہر لے جائیں. یہ موازنہ ہمیں نظر آتا ہے جہاں صدوقی خدا کے لوگوں کو جو یسوع مسیح کا نام لیتے تھے اور جو قیامت اور روح اور فرشتوں کی عبادت اور فرشتوں کی ساری اس کی تبلیغ میں آگے بڑھتے تھے، اور صدوقی ان چیزوں کو روکتے تھے. لیکن فریسی اس لحاظ سے تھوڑا سا ان کے ساتھ ملے تھے. عزیزو، کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ صدوقی ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مسیحیت میں شامل ہو، لیکن فریسیوں میں ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسیحیت میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں ذکر ہے فریسی سردار کا جس کو استاد اور فریسی شرع کا معلم بھی تھا، نیکودیمس، جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع سے پوچھتا ہے کلام کے بارے میں. اس سے ہمیں نظر آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ نیکودیمس کے دل میں خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے بیٹے یسوع کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، ایک نرم رویہ تھا. اس لیے یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. یسوع مسیح بڑے احسن طریقے کے ساتھ ایک نئی پیدائش کے بارے میں نیکودیمس کو گائیڈ کرتے ہیں، نیکودیمس کو بتاتے ہیں. اسی طرح
ایک وقت ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب پولس رسول کو ایک رومی عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہاں پر فریسی بھی اور وہاں پر صدوقی بھی ہوتے ہیں. یہ اعمال کی کتاب اور اس کا 26واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں درج ہے. پولس کہتا ہے کہ میں شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں. جب یہ بات کرتا ہے تو فریسی جو ہے وہ پولس کی طرف اپنا نرم رویہ دکھاتے ہیں، جبکہ صدوقی جو ہیں وہ اس بات پر اور زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا شخص ہے جو یسوع کی تبلیغ بھی کرتا ہے. اس لیے یہ ہمیں ایک موازنہ صاف نظر آتا ہے. فریسی خود اس بات کا پولس خود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں ایک فریسی ہوں. اور فلپیوں اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت میں بھی پولس فرماتا ہے کہ میں عبرانیوں کا عبرانی اور شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں. سو عزیزو، آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں امید کرتا ہوں کہ فریسی اور صدوقیوں کے درمیان جو بڑے فرق ہیں، جو نمایاں فرق ہیں، آپ بخوبی ان فرق سے آج آپ کو انفارمیشن ضرور ملی ہوگی کہ آخر فریسی اور یہ صدوقی کون ہے. سو عزیزو، فریسی اور صدوقی جو ہیں یہ یہودیت میں سے ہی یہ 2 فرقے باہر نکلے ہیں. جبکہ صدوقیوں کا اگر بائبل میں دیکھیں 70 قبل از مسیح میں صدوقی جو تھے، جب یروشلم کی ہیکل پہلی بار تباہ ہوتی ہے تب صدوقیوں کا آگے ہمیں نام و نشان نہیں ملتا، جبکہ فریسی ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک آگے چلتے ہیں. اس ویڈیو سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن جو ملی ہے. سو کیپ واچنگ کرسچنز کارنر. اپنے کمنٹس ضرور اس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ آگے اس ویڈیو میں مزید کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی کوئی بھی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے والے بنیں. اسٹے بلیس. گاڈ بلیس یو.